اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نماز جمعہ اگر صحیح طور پر ادا کر لی جائے تو کیا اس کے بعد نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے، یا اگر کوئی نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس نیت سے پڑھے؟ کن مراجع کے نزدیک اگر جمعہ کی نماز صحیح ادا کر لی جائے تو نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے، اور کن کے نزدیک اگر جمعہ پڑھ بھی لیا جائے تو ظہر پڑھنی ضروری ہے؟ تمام مراجع کے نزدیک اگر جمعہ صحیح شرائط کے ساتھ ادا ہو جائے تو وہ مجزی ہے نماز ظہر سے۔ مجزی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو نماز ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ قربت کی نیت سے پڑھ لے۔ نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو قربت کی نیت سے پڑھ لے۔ آگئے حافظ بشیر نجفی صاحب، ان کے نزدیک جو ان کے مقلدین ہیں، ان کے لیے نماز ظہر ہی پڑھنا ہے۔ وہ اگرچہ جمعہ صحیح شرائط کے ساتھ پڑھ بھی لیں، جو مروجہ شرائط ہیں ان کے ساتھ پڑھ بھی لیں، تو ان کے لیے نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے جمعہ کی نماز صحیح پڑھ لیا ہے تو اکثر مراجع کے نزدیک، باقی سب مراجع کے نزدیک آپ کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کی ساری شرائط پوری نہیں تھی اور میری نماز جمعہ صحیح ادا نہیں ہوئی، تو اس صورت میں آپ کے لیے نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ اور نماز ظہر جب آپ پڑھیں گے تو وہ جمعہ کے دن ایک خاص چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں نماز ظہر کی میں آپ جانتے ہو کہ جب قرات کی جاتی ہے تو اخفات کے ساتھ آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، بالجہر اور بلند آواز سے نہیں کی جاتی۔ لیکن جمعہ کے دن پہلی 2 رکعتوں میں جب آپ سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری اور سورت پڑھیں گے ساتھ، تو اس میں مستحب ہے کہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ تو اگر جمعہ صحیح و سالم شرائط کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں، ساری شرائط کے ساتھ، تو پھر آپ کو نماز ظہر کا اعادہ کرنے کی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے آغائے بشیر نجفی صاحب کے مقلدین کے۔ اور اگر آپ کی نماز جمعہ میں کوئی شرائط مخل تھی، پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد آپ کو نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ تو جب آپ نماز ظہر پڑھنا ضروری ہوگی تو پھر واجب کی نیت سے ہی پڑھیں گے، قربت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے۔ باقی اگر کوئی مومنین کا سوال لیٹ ہو جاتا ہے تو ناراض نہ ہوا کریں، وقت ملتے ہی اول فرصت میں آپ کو جواب دینا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔